دوپہر سے رات ہو گئی مگر دریا لاشاری فیملی کے جانے کے بعد کمرے سے نہیں نکلی۔ صاحب جی، دریا بی بی کہہ رہی ہیں کہ انہیں بھوک نہیں ہے۔ وہ لاؤنج میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہا تھا جب ملازمہ نے اطلاع دی۔ کیوں؟ پتہ نہیں جی۔ لنچ کیا تھا؟ نہیں جی، نہ لنچ کیا اور نہ ہی ناشتے کے بعد اور کچھ کھایا ہے، سکینہ نے تفصیلی بیان دیا۔ ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں۔ اچھا جی۔ سکینہ چلی گئی اور کنان بھوک ہڑتال کی وجہ سوچتا اس کے کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ نوک کر کے اندر داخل ہوا۔ دریا بیٹھ کے بیگ سے ٹیک لگائے میگزین پڑھنے میں مصروف تھی۔ ایک نظر کنان کو دیکھا اور پھر سے مصروف ہو گئی۔ کنان مسکرا کر قریب ہی بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس نے پاؤں سمیٹے۔ کنان نے گلا کھنکارا۔ وہ کیا بھوک ہڑتال کی وجہ جان سکتا ہوں؟ وہ خاموش رہی۔ دریا، اس کی چپ پر کنان نے اس کے ہاتھ سے میگزین چھینا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ وہ چیخی۔ آہستہ بولو، بہرا نہیں ہوں میں۔ کیا کرنے آئے ہو؟ نکلو یہاں سے۔ نکل جاؤں گا، پہلے اپنی خود ساختہ بھوک ہڑتال کی وجہ تو بتاؤ۔ کنان نے دریا کے پیچھے سے تکیہ اٹھا کر اپنے پیچھے رکھا اور ترچھا لیٹ کر رخ اس کی جانب کیا۔ دریا تو اس کے فری انداز پر ہی حیران تھی۔ اوئے، اٹھو یہاں سے، بدتمیز انسان، تمہیں کسی لڑکی کے کمرے میں بیٹھنے کے مینرز نہیں ہیں؟ وہ چڑھ کر بولی۔ جناب، وہ لڑکی ماں بدولت کی بیگم ہوتی ہے، کنان نے مسکراہٹ روک کر کہا۔ شکل دیکھی ہے اپنی؟ الحمدللہ بہت پیاری ہے، وہ شرارت سے بولا۔ کس نے کہا؟ کسی نے نہیں، مگر میں جانتا ہوں، اسی لیے خوش فہمی ہے۔ کیوں، اچھی نہیں ہے کیا؟ معصومیت سے پوچھا گیا۔ میرا سر مت کھاؤ، جاؤ یہاں سے۔ چلو پہلے کھانا کھا لو پھر سو جانا۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ کیوں بھوک نہیں؟ سکینہ بتا رہی تھی ناشتے کے بعد سے کچھ نہیں کھایا تم نے۔ میری فکر مت کرو، اپنے گھر والوں سے صلح کا جشن مناؤ، وہ تنزیہ بولی۔ او، تو اصل وجہ یہ ہے۔ نکلو یہاں سے۔ دریا نے تکیہ واپس کھینچا۔ چلا جاتا ہوں یار، دھکے کیوں دے رہی ہو؟ تم اسی قابل ہو۔ اچھا، میرب کی شادی کے لیے شاپنگ کر لینا۔ کنان سیدھا ہو کر بولا۔ تمہاری بہن کی شادی ہے، جو مرضی آئے کرو۔ میری بہن تمہاری نند ہے۔ میں نہیں مانتی کسی نند وند کو۔ جب تمہیں ہی اپنا شوہر تسلیم نہیں کیا تو وہ کس رشتے سے نند ہوئی؟ انف دریا، میں چاہوں تو ابھی تمہیں منکوحہ سے بیوی بنا لوں، پھر کیسے شوہر تسلیم نہیں کرو گی تم؟ مگر وہ رکا۔ مگر کیا؟ کیا کرو گے تم؟ ہاں؟ دریا نے اس کے سینے پر مکہ مارا۔ زبردستی کرو گے تم؟ ہاں کرو، زبردستی کرو۔ میرا کون سا باپ بھائی ہے جو تم سے جواب دہی کرے گا؟ لاوارث ہوں۔ کرو جو کرنا ہے، کر لو اپنی ہوس پوری، جس کی خاطر دھوکے سے نکاح کیا تم نے۔ چٹاخ! کنان کا بھاری ہاتھ اٹھا اور دریا کے گال پر نشان چھوڑ گیا۔ دریا گال پر ہاتھ رکھے منہ کھولے کنان کو دیکھ رہی تھی۔ کم از کم اس شخص سے اسے تھپڑ کی امید نہ تھی۔ اندر کہیں دل کے پاس بہت کچھ ٹوٹا تھا۔ وہ دوپہر سے اب تک نہ جانے کتنا کچھ سوچ چکی تھی اس رشتے کو لے کر، اور کنان نے ایک پل میں ہی اسے آسمان سے زمین پر لاپٹخا۔ میں ہوس پرست ہوں؟ کنان نے اسے دونوں کاندھوں سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا۔ دیکھو ادھر۔ اس نے دریا کا منہ اوپر اٹھایا۔ دیکھو ہوس پرست لگتا ہوں کیا؟ دریا صرف ایک پل اس کی لال انگارہ آنکھوں میں دیکھ سکی۔ میری پاکیزہ محبت کو ہوس کا نام دے رہی ہو؟ جانتی ہو ہوس کسے کہتے ہیں؟ وہ چلایا۔ اگر جانتی تو کم از کم اس طرح مجھے اور میری محبت کو گالی نہ دیتی تم۔ جانتی ہو کب سے محبت کرتا ہوں تم سے؟ 5 سال سے۔ 5 سال سے تمہیں سوچ رہا ہوں، تمہیں چاہ رہا ہوں۔ جب پہلی بار دیکھا تھا تب سے۔ اگر اپنی ہوس پوری کرنی ہوتی نا دریا بی بی، تو وہ میں بنا نکاح کے بھی کر سکتا تھا۔ کیا روک سکتی تھی تم؟ وہ آپے سے باہر ہوا۔ دریا سر جھکائے منہ سیے کھڑی تھی۔ وہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ کون روک سکتا تھا اسے منمانی کرنے سے؟ اس نے تو نکاح کے باوجود بھی کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کی تھی۔ چلو اچھا ہوا تمہارے منہ سے خود کے لیے یہ الفاظ سن کر میری اوقات مجھے پتہ چل گئی تمہاری نظر میں۔ وہ استہزائیہ ہنسا۔ اگر تم مجھے شوہر تسلیم نہیں کرتی ہو تو ٹھیک ہے، میں بھی کسی زبردستی کا قائل نہیں۔ جب کہو گی میں تمہیں
اس نام نہاد رشتے سے آزاد کر دوں گا۔ یوں تو پھر یوں ہی صحیح، ویسے بھی اس محبت میں سوائے خواری کے مجھے ملا ہی کیا ہے۔ وہ بے بس سا بال جکڑے کمرے سے چلا گیا۔ پیچھے دریا خود کو کوستی رہ گئی۔ 1 ہفتہ ہو گیا تھا اس دن کی تلخی کو، مگر دونوں صرف خاموش تھے۔ پہل تو دریا کو کرنی چاہیے تھی کیونکہ زیادتی بھی اس کی طرف سے ہوئی تھی، مگر دریا سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ اسی سوچ میں مزید 1 ہفتہ گزر گیا۔ میرب کی شادی کو 1 ہفتہ رہ گیا تھا اور وہ بار بار کال کر کے کنان کا دماغ چاٹ رہی تھی۔ کنان اب ہرگز پہل کرنا نہیں چاہتا تھا، مگر پھر سے میرب کی شام کو آنے والی کال پر اکتاتا ہوا دریا کے روم میں چلا گیا۔ دریا شاید نہا کر نکلی تھی، اس لیے گیلے بال آبشار کی مانند پشت پر بکھرے تھے۔ کنان نے خود کو ملامت کرتے ہوئے دل کو ڈپٹا، جو نہ جانے کیوں اس ظالم لڑکی کو دیکھ کر پھر سے بے قابو ہوا تھا۔ دریا جلدی سے دوپٹہ لے کر اس کی طرف پلٹی۔ ہمیں ایبٹ آباد جانا ہے کل، اس لیے ریڈی ہو جاؤ، شاپنگ کرائیں۔ جی۔ دریا کے جی پر کنان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں گاڑی نکالتا ہوں، آ جاؤ تم، وہ کہتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ دریا نے شکر کیا، آخر چپ تو ٹوٹی۔ جلدی سے بال باندھے وہ چادر لے کر باہر نکلی۔ آج پہلی دفعہ وہ کنان کے ساتھ کہیں جا رہی تھی، ورنہ تو شادی کے شروع دنوں میں وہ کنان کے دوستوں کی دعوتوں کو بھی منع کر چکی تھی۔ دریا نے خاموشی سے دل کھول کر اپنے لیے شاپنگ کی۔ آخر کچھ شوہر کی کمائی جو تھی۔ کنان نے بھی اپنے گھر والوں کے لیے بہت کچھ خریدا اور اب وہ دریا کو لے کر ریسٹورنٹ آیا تھا تاکہ اچھا سا ڈنر کر سکے۔ دونوں خاموش بیٹھے کھانے کا ویٹ کر رہے تھے جب کنان بولا، میں واش روم سے ہو کر آتا ہوں، تم بیٹھو یہیں۔ دریا نے سر ہلا کر اچھا کہا۔ ابھی کنان کو گئے 2 منٹ ہی ہوئے تھے جب دریا کو اپنے قریب آواز سنائی دی، دریا، ڈیئر بلبل۔ دریا نے خوفزدہ آنکھوں سے دائیں جانب دیکھا۔ وہاں آذر کھڑا تھا اپنی مکروہ مسکراہٹ کے ساتھ۔ ڈیئر بلبل، کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا تمہیں، اور تم یہاں مزے کرتی پھر رہی ہو۔ اٹس ناٹ فیئر ڈارلنگ۔ آذر نے انگلی دریا کے گال سے ٹچ کی۔ ہاؤ ڈیئر یو ٹو ٹچ می، یو ایڈیٹ، دفع ہو جاؤ ورنہ کیا سویٹ ہارٹ، ابھی میں بھی تو سنوں آخر۔ وہ مسکرایا۔ بتاؤ نا ڈارلنگ، کہاں تھی اور کس کس کی نائٹ گولڈن کر چکی ہو؟ مجھے لگتا ہے اب تو میری باری آ ہی گئی ہوگی، کیوں ٹھیک کہا نا؟ وہ خباثت سے کہتا قریب ہوا۔ بالکل، تمہاری باری آ چکی ہے، اس لیے تو آج بائی چانس مل گئے تم۔ جواب دریا کے بجائے کنان نے دیا، جو شاید آذر کی بات سن چکا تھا۔ ہو از ہی؟ آج کل اس کے ساتھ ہوتی ہو کیا؟ آذر نے کنان کو بھی بیچ میں گھسیٹا۔ وہ کنان کو نہیں جانتا تھا کیونکہ جب کنان اور ماریا کی شادی تھی تب وہ امریکہ میں تھا اسٹڈی کے لیے، جہاں سے وہ پڑھائی کے علاوہ ہر طرح کی بےغیرتی میں PhD کر کے آیا تھا۔ بالکل، تمہیں کوئی اعتراض؟ جواب پھر کنان نے دیا۔ میں تم سے نہیں، اپنی ڈیئر بلبل سے بات کر رہا ہوں، انڈرسٹینڈ؟ تمہاری ڈیئر بلبل اس وقت میری بیوی ہے۔ ہاں البتہ اگر ہماری سیپریشن ہو گئی تو پھر تم رابطہ کر کے پوچھ لینا یہ کیا چاہتی ہے۔ ناؤ گیٹ می اے سائٹ پلیز۔ میں جا رہا ہوں، آ جانا تم۔ کنان دریا کو خون خوار نظروں سے تکتا بل پے کر کے باہر نکل گیا۔ دریا بھی جلدی سے پیچھے لپکی، مگر آذر نے راستہ روکا۔ کیا وہ سچ کہہ رہا ہے؟ تم بیوی ہو اس کی؟ ہاں، اور دوبارہ میرے منہ لگنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ اگر میں حساب برابر کرنے پر آئی تو زندہ زمین میں گاڑ دوں گی تمہیں، سمجھے؟ دریا بہادری سے دھمکی دیتی نکل گئی۔ کیا یہ شخص مجھ پر شک کر رہا ہے؟ دریا نے کنان کا لال چہرہ، خون آنکھیں اور پیچھے ہونٹ کو دیکھ کر سوچا، آذر تم مر جاؤ، اللہ کرے پھر سے میری زندگی عذاب بنانے ہی آ گئے، مگر اب اگر ایسا ویسا کچھ ہوا تو میں تمہیں قتل کر کے ہی دم لوں گی۔ آخر ہر بار میں ہی کیوں پستی ہوں حالات کی چکی میں؟ وہ روحان سی ہوئی۔
انہیں سوچوں کے درمیان گھر آ گیا۔ کنان کچھ بھی کہے بغیر نکلا اور سیدھا اپنے کمرے میں جا کر اس نے جتنی دھاڑ سے دروازہ بند کیا تھا وہ نیچے تک سنائی دی۔ اب میں کیا کروں؟ کیسے بتاؤں کہ وہ ایڈیٹ کون تھا اور میں کیوں گھر سے بھاگی تھی اس رات؟ اگر کنان نے میرا یقین نہ کیا تو مجھے بات کلیئر کرنی چاہیے، آگے اس کی مرضی، یقین کرے نہ کرے۔ ہاں یہی ٹھیک ہے، پھر بات کر لوں گی۔ ابھی بھوک اور تھکن نے برا حال کر رکھا ہے۔ یہ سکینہ بھی شاید اپنے کوارٹر میں چلی گئی ہے۔ اس کمینے آذر نے کھانا بھی نہیں کھانے دیا۔ دریا خود کلامی کرتی ہوئی کچن میں آ گئی۔ فریج میں جو پکا پڑا تھا گرم کیا اور خوب پیٹ بھر کر کھایا۔ اب وہ چائے بنا رہی تھی۔ جب کنان کچن میں داخل ہوا، دریا کی طرف دیکھے بغیر فریج سے جوس نکالا اور آندھی طوفان بنا واپس چلا گیا۔ مجھے تو یاد ہی نہیں رہا کہ اس نے بھی کچھ نہیں کھایا۔ دریا نے سر پر ہاتھ مار کر چولہا بند کیا اور ٹرے میں کھانا گرم کر کے بڑے حوصلے سے کنان کے روم کی طرف چل دی۔ دریا نے ہچکچاتے ہوئے نوک کیا اور انٹر ہوئی۔ کنان فون میں بزی تھا۔ ہاں نا بابا، کہا تو ہے کل آ رہے ہیں، پھر کیوں تنگ کر رہی ہو؟ وہ شاید میرب سے بات کر رہا تھا۔ ایک نظر دریا کو اور اس کے ہاتھ میں موجود ٹرے کو دیکھا اور منہ پھیر کر پھر سے بات کرنے میں مصروف ہو گیا۔ دریا نے ٹرے ٹیبل پر رکھی اور خود پاس پڑے صوفے پر بیٹھ کر الفاظ ترتیب دینے لگی۔ کنان نے 5 منٹ مزید بات کر کے فون بند کیا اور دریا کی طرف مڑا۔ جی فرمائیے، وہ تنزیہ بولا۔ میں یہ کھانا لے کر آئی تھی، وہ منمنائی۔ کیوں کا کیا مطلب؟ آپ نے کھانا نہیں کھایا تھا اس لیے؟ وہ اس کے الفاظ آپ پر ہنسا۔ میری اتنی فکر کیوں؟ وہ طنزیہ لہجے میں ہی بات کر رہا تھا۔ دریا زیادہ دیر صبر نہ کر سکی، اس لیے پھنکاری۔ بھاڑ میں جاؤ تم، پتہ نہیں کیا سمجھنے لگے ہو خود کو، جب سے اپنے گھر والوں سے صلح ہوئی ہے۔ تم جیلس ہو رہی ہو؟ جیلس ہوتی ہے میری جوتی۔ اچھا، کنان نے مسکراہٹ دبائی۔ تم نے کھانا کھایا؟ ہاں کھا لیا۔ وہ ڈھیلی پڑی۔ اوکے، تم پیکنگ کر لینا، صبح 10-11 کے قریب نکلنا ہے۔ دریا نے سر ہلایا۔ بیٹھو، کنان نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ دریا بیٹھ گئی۔ کنان نے حیرت سے اس چنگھاری کو دیکھا جس نے چپ چاپ حکم کی تعمیل کی تھی۔ کنان نے کھانا کھانا شروع کیا۔ لو تم بھی، صلح ماری۔ نہیں، وہ مجھے ضروری بات کرنی ہے۔ کرو۔ وہ حاضر تھا نگین کا۔ میں اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، وہ 2 ٹوک بولا، مگر مجھے کرنی ہے۔ وہ ضدی ہوئی۔ دریا، میں جانتا ہوں وہ حاضر تھا نگین حیات کا بیٹا، مگر وہ سٹاپ اٹ، مجھے کچھ نہیں سننا اس بیہودہ انسان کے بارے میں۔ یعنی تم مجھ پر بنا جانے شک کرتے رہو گے؟ دریا کھڑی ہوئی۔ تم سے کس نے کہا میں شک کر رہا ہوں تم پر؟ کنان نے لقمہ واپس پلیٹ میں رکھا اور کھڑا ہوا۔ یہ شک نہیں تو اور کیا ہے؟ میں تمہیں بات بتانا چاہ رہی ہوں اور تم سننا نہیں چاہ رہے، تاکہ من گھڑت کہانی بنا کر مجھ سے چھٹکارا پا سکو۔ اور تم وہاں جو بکواس کر کے آئے ہو سیپریشن کی، کس نے تمہیں یہ حق دیا کہ تم اس طرح میری دوسروں کے سامنے تذلیل کرو؟ تم ہوتے کون ہو یہ سب کرنے والے اور کہنے والے؟ جب چاہا نکاح کر لیا، جب چاہا چھوڑ دیا۔ دریا کی آواز میں واضح کپکپاہٹ تھی۔ وہ بمشکل اپنے آنسو روکے کھڑی تھی۔ کنان کو اس کی حالت پر ترس آیا، اس لیے مزید بحث ترک کر کے قریب آیا اور آہستگی سے دریا کا ہاتھ پکڑ کر ہونٹوں سے لگایا۔ میں جان سے جا سکتا ہوں مگر تم پر شک نہیں کر سکتا دریا۔ بہت پیار سے یقین دلایا گیا۔ تم اندازہ بھی نہیں کر سکتی کہ تم کیا ہو میرے لیے۔ دریا، میں پچھلے 5 سال سے صرف اور صرف تمہیں سوچ رہا ہوں۔ تمہاری خاطر 4 سال سے گھر والوں سے کنارہ کشی کیے بیٹھا تھا، تاکہ ان کو احساس ہو سکے کہ انہوں نے تمہاری فیملی کو دھوکہ دیا، مجھے دھوکہ دیا۔ دریا، تم میری دعاؤں کا ثمر ہو جو میں نے اپنے رب سے تمہیں پانے کے لیے کی تھی۔ اس دعاؤں کے عوض تم اس رات مجھے ملی اور آج یہاں ہو، صرف میری بن کر۔ وہ دریا کا ہاتھ سہلاتا اپنی کتھا سنا رہا تھا، یقین دے رہا تھا اپنی محبت کا۔ دریا، میں بھی اتنا بے قصور تھا اس معاملے میں کہ جتنی تم۔
اس روز میں تمہیں بھیانے آیا تھا، مگر میری قسمت میں ابھی مزید انتظار لکھا تھا۔ میرے گھر والوں نے مجھے دھوکے میں رکھا۔ نکاح کے وقت تمہارے بجائے ماریا کو دلہن کے روپ میں دیکھ کر مجھ پر جو بیتی، وہ اس روز کی اذیت یاد کر کے خاموش ہوا۔ دریا بہت غور سے اس کی باتیں سن رہی تھی اور پھر سے وہ بولنا شروع ہوا۔ میں نہیں جانتا بی جان کو تم سے یا میری پسند پر کیا خواہش تھی کہ انہوں نے ایسا کیا۔ میں تمہارا، ماریا کا، انکل کا، تم سب کا گنہگار ہوں۔ کاش کہ میں ان سے معافی مانگ سکتا۔ میری وجہ سے، تمہاری وجہ سے نہیں، تمہاری ماں کی وجہ سے، تمہاری بہن کی وجہ سے ہوا یہ سب۔ میرب نے تو مجھ سے دوستی کی آڑ میں دشمنی کی۔ اس نے میری بہن دریا بات ادھوری چھوڑ کر دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ کنان نے آہستگی سے روتی بھی لگتی دریا کو بازوؤں کے سال میں لیا۔ دریا جب دل کھول کر رو چکی تھی تو ناک کنان کے شرٹ سے رگڑ کر پیچھے ہوئی۔ رو لیا؟ کنان نے مسکرا کر پوچھا۔ اب کوئی شکوہ نہیں، پر تم ایک برے انسان ہو۔ وہ کیسے؟ کنان حیران ہوا۔ تم ایک بار مجھ سے بات کر لیتے تو کم از کم وہ سب نہ ہوتا جو ہو چکا۔ دریا کو افسوس ہوا۔ ہاں، مگر ہماری قسمت میں اتنے ہیر پھیر ہی لکھے تھے شاید۔ تمہارے موبائل میں میری پک کیسے آئی؟ دریا نے بات بدل کر تفتیش شروع کی۔ تو تم میری جاسوسی کرتی ہو؟ کنان نے ہونٹ سیٹھی کے انداز میں سکیڑے۔ نہیں، وہ تو کیا؟ کنان نے اسے کاندھوں سے پکڑ کر قریب کیا۔ ہاں تو تم بتاؤ نا، کیسے آئی میری تصویر؟ دریا پھر پیچھے ہٹی۔ ارے یار، یہی بات پاس آ کر بھی کر سکتی ہوں۔ کنان نے پھر اس کا بازو پکڑا۔ زیادہ فری مت ہو، سمجھے؟ میری تم سے کوئی صلح ولا نہیں ہوئی۔ دریا بازو چھڑوا کر دروازے کی طرف بڑھی۔ ارے کہاں جا رہی ہو؟ اتنی مشکل سے مجھ پر سے کرفیو ہٹا ہے اور تم پھر سے دور جا رہی ہو۔ وہ شرارت سے اسے باتوں میں لگا کر اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ہیلو، کس نے کہا تم پر سے کرفیو ہٹ؟ کنان چھوڑو مجھے، بدتمیز انسان۔ میں چھوڑو۔ دریا ہاتھ پاؤں چلا رہی تھی مگر کنان اسے بازوں میں بھر کر مطلوبہ جگہ لے آیا تھا۔ اگر تم نے کچھ ایسا ویسا کیا تو میں چھوڑوں گی نہیں تمہیں۔ تو کون ظالم چھڑوانا چاہتا ہے خود کو؟ کنان نے اسے قریب کیا۔ کنان، جی جانے کنان، گمبھیرتا سے جواب آیا۔ پلیز، التجا کی گئی۔ اوکے سویٹ ہارٹ۔ کنان نے گال سے گال رگڑ کر پاؤں ہاتھ ہٹائے۔ جہاں اتنا انتظار کیا ہے وہاں کچھ اور صحیح۔ وہ مسکرایا۔ پتہ ہے۔ دریا دور کھسکتی ہوئی بولی۔ کیا؟ یہی کہ تم مسکراتے ہوئے بہت کیوٹ لگتے ہو۔ وہ بھی مسکراتی ہوئی کھڑی ہوئی۔ دس از ناٹ فیئر ہنی، ایسی باتیں کر کے تم مجھے بے ایمان کر رہی ہو۔ ایویں ہی کر رہی ہوں بے ایمان، وہ معصومیت سے بولی۔ اچھا، میں چائے بنانے جا رہی ہوں، پینی ہے تو لاؤنج میں آ جاؤ، میں یہاں دینے نہیں آؤں گی، تمہارا کیا بھروسہ۔ وہ ہنستی ہوئی دروازے سے نکل گئی۔ کنان نے منہ اوپر اٹھا کر اس ذات پاک کا شکر ادا کیا جس نے اس کی محبت کے دل میں اس کے لیے جگہ بنا دی تھی۔ اگلے صبح وائٹ ایبٹاباد کے لیے نکل گئے۔ کنان نے گھر فون کر کے آنے کا بتا دیا تھا۔ لاشاری پیلس میں میرب نے سب کو دوڑیں لگوائی ہوئی تھی۔ وہاں کے مقیم بہت خوش تھے سوائے بی جان کے، جو بیٹے کے آنے پر تو خوش تھی مگر بہو کی آمد پر تھوڑا اعتراض تھا مگر خاموش تھی۔ سدرا اور سمن بھی دیور اور دیورانی کی آمد سے خوش تھیں۔ ان سب نے کمال، لاشاری اور بی جان کی اجازت سے میرب کی مائیوں کے دن کنان اور دریا کا سرپرائز ریسیپشن ارینج کیا تھا۔ کمال صاحب نے تو خوشی خوشی مگر بی جان نے ذرا اوپر دل سے اجازت دی تھی۔ سب مہمانوں کو انویٹیشن دی جا چکی تھی مگر جن کا ریسیپشن تھا وہ ہی انجان تھے۔ بہت مزہ آنے والا ہے نا بھابھی؟ میرب سلپ پر بیٹھی سیب کتر رہی تھی۔ ہاں بالکل، اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ہونے جا رہا ہے، اور سب سے اچھی بات یہ کہ کنان اور دریا ایک ساتھ ہیں، سدرا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایگزیکٹلی، مگر دریا مجھ سے خفا ہے بھابھی، وہ افسردہ ہوئی۔ ہونا بھی چاہیے تھا، مگر تم منا لینا، مان جائے گی۔
हाँ, मना तो लूंगी ही, बेशक पाँव पड़ना पड़े मोहतरमा के। वो तसव्वुर में दरिया को देखकर मुस्कुराई। भाई, कहाँ हैं आप लोग? मैं कब से वेट कर रही हूँ। न दीदी लड़की 5 मिनट तक घर होंगे। ये देर तुम्हारी वजह से हुई है, हर 2 मिनट बाद कॉल कर रही हो। कनान बहन की बेताबी पर मुस्कुराता हुआ बोला। साथ बैठी दरिया को उसकी मुस्कुराहट जहर लगी। बहन भाई के चोंचले ही खत्म नहीं हो रहे, वो कुड़ती हुई सोच रही थी। हेलो मिसेस, घर आ चुका है। कनान ने दरिया की आंखों में के सामने हाथ लहराया। इतनी जल्दी? अरे डार्लिंग, कहाँ जल्दी, सुबह निकले थे और शाम हो चुकी। अब बाहर आए या मैं गोद में उठाऊं? कनान ने शरारत से कहकर आंख मारी। बहुत बदतमीज हो। दरिया ने झेंपते हुए मुक्का मारा। लशारी पैलेस में फूलों से उनका शायान शान इस्तकबाल किया गया। सब एंट्रेंस पर मौजूद थे सिवाय बीजान के। सबसे मिल मिलाकर वो आगे बढ़े। बीजान हॉल में अपने तख्त पर मौजूद थी। कनान ने आगे बढ़कर ना सिर्फ सलाम किया बल्कि झुककर माँ के हाथ का बूसा भी लिया। बीजान भी सारे जब्त तोड़कर बेटे को सीने से लगाकर रो पड़ी। हॉल में एक इमोशनल सा सीन क्रिएट हो गया। कुछ देर बाद कनान ने माँ के आंसू पोंछे। मुझे माफ कर दें बीजान, मैंने आपको बहुत तंग किया। कनान शर्मिंदा सा बोला। मैं नाराज नहीं हूं तुमसे मेरी जान। उन्होंने बेटे के माथे पर भूसा दिया। दरिया इस सब से उकताई सी खड़ी थी जब कनान ने इशारे से उसे बीजान को सलाम करने को कहा। दरिया ने बहुत आहिस्ता आवाज में सलाम किया, जिसका जवाब बीजान ने सिर्फ सर हिला कर दिया। अच्छा भाई, बस ये इमोशनल सीन खत्म करें। कनान, तुम और दरिया फ्रेश हो जाओ, मैं चाय भिजवाती हूँ, फिर खाना साथ ही खाते हैं। सिदरा ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ जाओ, थक गए होगे, फ्रेश होकर खाना खा लो, फिर आराम करना। हाँ, बीजान ने कहा। जी। कनान सर हिलाता हुआ दरिया को लेकर अपने रूम की तरफ बढ़ा। इसी रूम में जिसको 4 साल पहले वो छोड़ कर गया था। कमरे में सब कुछ वैसा ही था सिवाय फूलों के बुकेस के, जिनको जगह जगह वेलकम बैक के कार्ड के साथ सजाया गया था। ये यकीनन मीरब की ही कारस्तानी थी। कनान मुस्कुराता हुआ बड़ा और एक बुके उठाकर वापस दरिया के पास आया, जो कमरे के बीचों बीच खड़ी थी। एक गुछना जमीन पर टेक कर उसके सामने झुका, उसका हाथ पकड़कर होठों से छुआ और निहायत खूबसूरत अंदाज में मुस्कुराते हुए उसे बुके पेश किया। दरिया ने हल्का हल्का शर्माते हुए बुके पकड़ लिया। थैंक्स, वो बोली। माय प्लेजर। वो दिल पर हाथ रखकर झुका। अच्छा बस, वो झेपती हुई मुस्कुरा दी। अरे आप तो शर्माती भी हैं, मैं तो समझा था सिर्फ डराती हैं। कनान ने हंसते हुए उसे साथ लगाया। लव यू अ लॉट माय स्वीट हार्ट। कनान ने माथे पर अपनी मोहब्बत की पहली मोहर दी। दरिया ने शर्माते हुए उसके सीने में मुंह छुपा दिया। उनको लाशारी पैलेस आए हुए 3 दिन हो गए थे। कनान ने बीजान को अपनी खामोश मोहब्बत और दरिया की बेखबरी से लेकर निकाह तक की तमाम स्टोरी लफ्ज ब लफ्ज सुना दी, जिसे सुनकर बीजान ने भी अपनी गलती का इतराफ करके बेटे से माफ़ी मांगी। बीजान, क्यों शर्मिंदा करती हैं मुझे? आप माँ हैं मेरी। अच्छा तो मैंने भी नहीं किया था खुद को और आपको जुदा करके। हाँ मगर अब ऐसा नहीं होगा। वो मुस्कुराया। ज़रूर। बीजान भी मुस्कुराई। बीजान, दरिया को भी एक्सेप्ट कर लें अपने बेटे की खातिर। वो मुल्तजी हुआ। कर चुकी हूँ मेरी जान। उन्होंने कनान की गोद में रखे सर पर हाथ फेरते हुए कहा। थैंक्स बीजान। उसने माँ के हाथों को आंखों से लगा लिया। मीरब पिछले 3 दिन से दरिया को मनाने की कोशिश कर रही थी, मगर दरिया के कान पर जूं तक न रेंगी थी, इसलिए मीरब भाई के पास सिफारिश करवाने गई थी। भाई? कनान टीवी देखने में मगन था। मीरब को देखकर मुस्कुराया। क्या हुआ भाई, मेरी गुड़िया उदास क्यों है? कनान ने उसके सर पर छपत लगाकर पूछा। भाई आपकी मिसेस। क्या हुआ मेरी मिसेस को? भाई दरिया नहीं मान रही, वो रूहानसी हुई। मैं क्या कर सकता हूँ भाई? कनान ने कंधे उचकाए। आप ही तो सब कुछ कर सकते हैं। मसलन मेरी सिफारिश करें ना भाई। सिर्फ 3 दिन बाकी है मेरी शादी में। वो रो देने को थी। कनान ने बहन की उतरी शक्ल देखकर सिफारिश का वादा किया। ओके डन, थैंक्स भाई। मीरा ने मुस्कुराते हुए कनान के बाजू से सर टिका दिया। दरिया,
جی وہ میگزین دیکھ رہی تھی جب کنان نے پکارا۔ کیا کر رہی ہو یار، چھوڑو اسے۔ کنان نے میگزین دور ہٹایا۔ کبھی مجھے بھی ٹائم دے دیا کرو۔ شرم کریں، دریا نے شرم دلانی چاہی۔ کیسی شرم؟ ڈٹائی سے جواب آیا۔ ہر وقت تو آپ کے آگے پیچھے پھرتی ہوں، اور کیا کروں اب؟ یہ کرو۔ کنان نے قریب ہو کر گستاخی کی۔ حد ہے، بہت ہی بے شرم واقع ہوئے ہیں آپ۔ میں تو آپ کو معصوم سا شریف سا انسان سمجھتی تھی۔ دریا دور کھسکتی بولی۔ اچھا، وہ اس کی بات سے محفوظ ہوا۔ پر ڈیئر وائف، وہ کیا ہے نا کہ بیوی کے سامنے کوئی شریف انسان بھی شریف نہیں رہتا۔ کنان نے آنکھ دبائی۔ اچھا بس اتنا رومانس کافی ہے آج کے لیے، مجھے سونے دیں۔ سدرا بھابھی بتا رہی تھی کل سے مہمانوں کی آمد شروع ہو جائے گی، پھر ریسٹ بھی کم ہی ہوگا۔ سو جانا یار، پہلے میری بات تو سنو۔ کنان نے اس کے منہ سے کمبل ہٹایا۔ سنائیں، وہ اکتا کر بولی۔ میرب کو معاف کر دو، اتنا کافی ہے یار۔ وہ بہن کا حمایتی بنا۔ نہیں ابھی تو دریا جان، وہ 3 دن کی مہمان ہے، چلی جائے گی پھر۔ مگر کیا ہنی؟ میرب کی خاموشی بی جان کی وجہ سے تھی نا، اب معاف کر دو اسے۔ بار بار معافی مانگ چکی ہے وہ تم سے۔ مگر میرب نے اچھا نہیں کیا تھا میرے ساتھ، وہ روحان سی ہوئی۔ جانتا ہوں، مگر تمہیں پھل مل تو گیا تمہارے صبر کا۔ وہ شوق ہوا۔ کون سا پھل؟ دریا ہونک بنی۔ میری صورت میں اور کون سا؟ کنان نے کالر ہلایا۔ اوہو، خوش فہمی تو دیکھو جناب کی۔ ہاں، اچھا بتاؤ، کر لو گی نا میرب سے صلح؟ کر لوں گی، اب سونے دیں۔ ارے یار اتنی جلدی کیا ہے سونے کی، بات تو سنو۔ کنان نے اس کا رخ اپنی طرف کیا جو وہ موڑ چکی تھی۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ کہا تو ہے کر لوں گی صلح آپ کی لاڈلی بہن سے، وہ اکتائی۔ مجھے تم سے آذر اور تمہاری اسٹیپ مدر سے ریلیٹڈ بات کرنی ہے۔ دریا چوکی۔ کیا بات؟ یہی کہ اس رات تمہارے ساتھ جو بھی ہوا وہ ان دونوں ماں بیٹے کی سازش تھی۔ کیا نگین آنٹی بھی؟ ہاں، وہ بھی اس پلاننگ میں شامل تھی، اور یہ گھٹیا پلاننگ صرف تمہاری جائیداد کے حصول کے لیے کی گئی تھی۔ آپ کو کیسے پتا؟ وہ ہکلائی۔ کنان نے اسے اس دن حیات ہاؤس جانے اور ان دونوں ماں بیٹے کی پلاننگ سننے سے متعلق سب بتا دیا۔ دریا بدھ بنی بیٹھی تھی۔ او کم آن سویٹ ہارٹ، میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن میں ٹھیک ہوں، وہ جبراً مسکرائی۔ میں نے تو یہ بات اس لیے کی تاکہ تم آگے کا ڈیسائیڈ کر سکو کہ کیا کرنا ہے۔ ان ماں بیٹے کا کیا کرنا چاہیے مجھے؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ تم اچھی طرح سوچ لو، میں ہر طرح سے تمہارے ساتھ ہوں۔ کنان نے اس کے ہاتھ پر دباؤ ڈال کر اپنے ساتھ کا احساس دلایا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ چند منٹ کی خاموشی کے بعد دریا نے کنان کے بازو پر سر رکھ کر کہا۔ کیا؟ کنان اس کے بالوں میں پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ میں اپنی پراپرٹی نگین آنٹی کے نام کر دوں گی، لائر سے بات کر کے۔ مجھے نہیں چاہیے کچھ بھی۔ Is it your final decision? Yes, it's final. دریا نے اس کے سینے پر سر رکھ کر سکون سے آنکھیں مون لی۔ Okay, I am with you my heart. کنان نے بازوؤں کا مضبوط حصار باندھ کر اپنے ساتھ کا یقین دلایا اور گڈ نائٹ کہہ کر آنکھیں بند کر لیں۔ اگلے دن دریا لان میں بیٹھی تھی جب میرب اس کے پاس آئی۔ کیا کر رہی ہو؟ میرب نے بات شروع کی، وہ چپ رہی۔ دریا پلیز مجھے معاف کر دو، میں جانتی ہوں میں نے زیادتی کی تھی تمہارے اور بھائی کے ساتھ۔ مجھے معاف کر دو دریا، اتنی سزا کافی نہیں کیا؟ میرب کے آنسو چھلکے۔ میں شادی کے 1-1.5 ہفتے بعد آسٹریلیا چلی جاؤں گی، اور پھر نہ جانے کب واپسی ہو، اس لیے پلیز دریا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کے پھوٹ کر رو دی۔ دریا نے کچھ دیر بعد اس کے ہاتھ چہرے پر سے ہٹائے، دونوں کی نظریں ملی اور پھر دونوں ہی ایک دوسرے کے گلے لگ کر رو دی۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہ علیحدہ ہوئیں۔ دریا تم نے معاف کر دیا نا مجھے؟ میرب نے یقین چاہا۔ دریا نے آنسو پوچھتے ہاں میں سر ہلایا۔ تھینکس الاٹ دریا، وہ تشکرانہ انداز میں مسکرا دی۔ دریا نے بھی مسکرا کر صلح کا یقین دلایا۔ بھابھی، یہ تو مایوں پر ہی سارے مہمان آ چکے ہیں، لگتا ہے آپ لوگوں کے کافی رشتہ دار ہیں۔ دریا نے مسکراتے ہوئے سمن سے پوچھا جو اپنے بچوں کو تیار کر رہی تھی۔ بالکل، ابھی تو شام ہے، رات تک دیکھنا کیسا میلہ لگتا ہے،
وہ پراسرار سی مسکرائی۔ جی اندازہ ہو رہا ہے مجھے۔ اچھا تم نے کپڑے سلیکٹ کر لیے؟ نہیں، وہ 2 ڈریسز میں سلیکٹ نہیں کر پا رہی، اس لیے سوچا کنان سے پوچھ لوں گی، دریا آہستگی سے بولی۔ اوئے ہوئے بھائی کیا بات ہے؟ سمن نے ہنستے ہوئے کندھا مارا، وہ بھی جھینپتی ہوئی مسکرا دی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ نیچے مہمان آ رہے ہیں اور تم دونوں یہاں گپوں میں بزی ہو، سدرا نے وہاں آ کر جٹھانی ہونے کا روب جمایا۔ ہاں وہ بس دریا مہمانوں کے بارے میں پوچھ ہی رہی تھی، میں آتی ہوں نیچے، سمن نے کہا۔ دریا تم بھی روم میں جاؤ، پارلر والی آ گئی ہے، میرب کے بعد تمہاری باری ہے۔ میری؟ دریا حیران ہوئی۔ جی بالکل آپ کی، وہ دونوں ایک ساتھ بولی۔ لیکن میں خود ہی تیار ہوتی ہوں۔ ہاں بھائی، مانا کہ تمہیں کسی تزئین و آرائش کی ضرورت نہیں، ہمارے دیور صاحب ویسے ہی لٹو ہیں تم پر، مگر وہ کیا ہے نا، آج ایک اسپیشل نائٹ ہے، اس لیے تیاری بھی اسپیشل ہونی چاہیے۔ کیوں سمن؟ سدرا نے دیورانی سے تائید چاہی۔ جی بالکل۔ اب تم جاؤ کمرے میں، ہم بھی ذرا نیچے چیک کریں جا کر۔ ہاں، سدرا نے پیار سے دریا کا گال تھپتھپا کر کہا۔ جی، دریا نا سمجھی سے سر ہلا کر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ایک خوبصورت سی لڑکی ہاتھ میں کچھ شاپنگ بیگز پکڑے ناک کر کے دریا کے روم میں داخل ہوئی۔ ہیلو السلام علیکم، اس نے ہاتھ بڑھایا، دریا نے بھی مسکرا کر ہاتھ ملایا۔ میں عروبہ ہوں اور یہاں آپ کو تیار کرنے کو حاضر ہوئی ہوں، لڑکی نے مسکرا کر دریا کی سوالیہ آنکھوں میں جواب دیا۔ او اچھا، دریا سمجھ کر مسکرائی۔ یہ آپ کا ڈریس ہے، چینج کر لیں، مجھے آپ پر زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی، انفیکٹ میرب نے جتنی آپ کی تعریفیں کی تھیں وہ بالکل ٹھیک تھی۔ عروبہ نے مسکراتے ہوئے اس کی خوبصورتی کی تعریف کی۔ دریا جھیپتی ہوئی شاپنگ بیگ لے کر ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ بیگ میں سے خوبصورت سا میرون اور گولڈن کمبینیشن کا برائڈل ڈریس برآمد ہوا۔ یہ کیا؟ یہ تو برائڈل ڈریس ہے، میں کیوں پہنوں گی اسے؟ وہ حیران تھی۔ مسز کنان پلیز ہری اپ، آئی ایم ویٹنگ۔ عروبہ نے دروازہ ناک کر کے دریا کو سوچوں سے نکالا۔ اوکے، دریا نے کہہ کر جلدی سے نہ سمجھتے ہوئے بھی وہ ڈریس پہنا اور باہر آئی۔ واو، عروبہ نے ستائشی انداز میں ہونٹ سکیڑے۔ دریا مسکرا دی۔ آئیں پلیز۔ اس نے دریا کو چیئر پر بٹھایا اور تقریباً 20-25 منٹ میں اسے ایک مکمل برائڈ کا لک دیا۔ یہ سب کیا ہے؟ شادی میری نہیں ہے عروبہ۔ دریا حیرت سے خود کو آئینے میں دیکھ کر کھڑی ہوئی۔ آئی نو بٹ، دھڑپ سے دروازہ کھلا، سدرا اور سمن فل تیار شیار سی داخل ہوئی۔ بھابھی یہ سب کیا ہے؟ دریا نے ان دونوں سے پوچھا۔ چلو باہر، ابھی پتہ چل جائے گا۔ ویسے عروبہ شی از لکنگ سو مچ پریٹی، کنان کی تو خیر نہیں آج، سمن نے دریا کو آنکھ مار کر کہا۔ ان تینوں کا مشترکہ کہکہا بلند ہوا۔ مجھے بھی تو بتائیں کچھ، دریا ساری سچویشن سے بے خبر رو دینے کو تھی۔ چلو بھئی چلو نیچے، سب انتظار کر رہے ہوں گے آج کے اسپیشل گیسٹ کا۔ سدرا نے دریا کا ہاتھ پکڑا اور وہ سب نیچے چل دی۔ دریا حیران سے خود کو گھسیٹتی جا رہی تھی ان دونوں کے ساتھ۔ لان میں بہت سے مہمان موجود تھے۔ ریڈ قالین کی بنی روش پر دلہن کو آتے دیکھ کر سب متوجہ ہو گئے۔ دریا کی دائیں بائیں موجود سمن اور سدرا مسکراتی ہوئی اسے لیے آگے بڑھ رہی تھی، جبکہ دریا نے اتنے لوگوں کی نظریں خود پر محسوس کر کے کنفیوز سی ہو کر سر جھکا دیا۔ اسٹیج کے پاس پہنچ کر دریا کو جھکے سر سے اپنے سامنے ایک مضبوط مردانہ ہاتھ اپنی طرف بڑھا نظر آیا۔ دریا نے جھٹکے سے سر اٹھایا، سامنے کنان لاشاری ہاتھ بڑھائے، دلکش مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے اپنی ڈیشنگ لک کے ساتھ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ دریا کو اسٹل دیکھ کر سدرا نے اس کا ہاتھ کنان کے ہاتھ میں دیا۔ بیسٹ آف لک کہہ کر وہ پیچھے ہٹی۔ کنان نے دریا کے کپکپاتے ہاتھ پر دباؤ ڈالا اور اسے اسٹیج پر لے آیا، جہاں پی جان صوفے پر پرجمان تھی۔ بیٹے اور بہو کو ساتھ اپنی نظر اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ دونوں کے پاس آ کر رکی۔ خوش رہو، سلامت رہو۔ بی جان نے دریا کے ماتھے پر پیار کیا۔ دریا کو تو آج قدم قدم پر جھٹکے پڑ رہے تھے۔ سب کچھ بھلا کر ہمیں معاف کر کے اپنی نئی زندگی کا آغاز کرو بیٹا،
جو بیت گیا وہ واپس تو نہیں آ سکتا، مگر ہم اپنے آنے والے کل کو تو بہتر بنا سکتے ہیں نا؟ بی جان بہت پیار سے بات کر رہی تھی۔ جی، دریا نے ہلکا سا سر ہلایا۔ خوش رہو، سدا سہاگن رہو۔ بی جان نے دل سے دعا دی اور دریا کو صوفے پر بٹھایا۔ تم بھی بیٹھو، تم کیوں کھڑے ہو بھائی؟ آج کی اسپیشل ارینجمنٹ تم دونوں کے اعزاز میں کی گئی ہے۔ کاشان نے مسکراتے ہوئے کنان کو پکڑ کر دریا کے ساتھ ٹکایا۔ سب مسکرا دیے۔ سر مہمان باری باری اسٹیج پر ان دونوں کو مبارکباد کے ساتھ گفٹ پیش کر رہے تھے، جنہیں وہ مسکرا کر شکریہ کے ساتھ ریسیو کر رہے تھے۔ دریا کو کنان کی سنگت سے ملنے والے اس اعزاز نے بہت متاثر کیا۔ وہ واقعی بہت خوش تھی آج۔ کاش کہ بابا اور ماریا اس وقت میرے پاس۔ تو پھر کیسا لگا آج کا سرپرائز؟ میرب کی چہکتی آواز نے دریا کی سوچوں کے بھنور سے نکالا۔ بہت اچھا، تھینکس، دریا مسکرائی۔ نو تھینکس، اٹس یور رائٹ ڈیئر بھابھی، میرب نے چھیڑا۔ ہیلو ایوری ون، ارحم کی شوق سی فریش آواز آئی۔ اوہ، یہ ایڈیٹ بھی آیا ہے، دریا نے میرب کے کان میں کہا، جو سرخ ہوتی خود میں سمٹ چکی تھی۔ کنان ارحم سے مصاحفہ کر رہا تھا۔ بڑا کمینہ نکلا تو، کنان نے ہنستے ہوئے ارحم کی دھوپ ماری۔ بس جی کیا کہیں سالے صاحب، ارحم نے منہ پر ٹشو رکھ کر شرمانے کی ایکٹنگ کی۔ ادھر دریا میرب کی سرخ پڑتی رنگت سے حیران ہوئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ ناسمجھی سے کھڑی ہوئی۔ اپنی نند سے پوچھئے بیگم صاحبہ، ہمیں تو شرم آ رہی ہے۔ بھابھی صاحبہ، ارحم نے مسکراتے ہوئے نظریں اپنے ہونے والی نصف بہتر پر ٹکائیں۔ دریا کو اس سب سے جو سمجھ آیا وہ بہت خوفناک تھا۔ واٹ؟ میرا تم اس ڈفر سے شادی کر رہی ہو؟ دریا بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ دریا کی بات پر کنان کا بے ساختہ قہقہا بلند ہوا۔ واٹ ڈفر؟ اٹس ناٹ فیئر بھابھی بیگم۔ ارحم کو دریا کا دیا خطاب سن کر صدمہ ہوا۔ تم فکر مت کرو دریا، یہ ڈفر شادی کے بعد کچھ عرصے کے لیے آسٹریلیا شفٹ ہو رہا ہے۔ کنان نے دریا کے کندھے پر بازو رکھا۔ اس کا مطلب آپ بھی جانتے تھے، میں ہی انجان تھی۔ وہ نہ بتانے پر خفا ہوئی۔ ارے نہیں ڈارلنگ، میں تو اس ڈفر نے پروپوزل لے جانے سے پہلے اجازت لی تھی بس۔ کنان نے مسکراہٹ روکی۔ بس؟ یعنی کہ آپ سب مجھے بیوقوف؟ ارے نہیں بھابھی، آپ کو سرپرائز دینا چاہتے تھے۔ وہ کیا ہے نا کہ اگر آپ کو پہلے علم ہوتا تو شاید آپ اپنی نند مجھ ڈفر کو سونپنے نہ دیتی۔ اس لیے میرے لیے تو یہ سرپرائز باعث رحمت رہا۔ ارحم شرارتی مسکراہٹ سے بولا۔ اور تم کتنی میسنی ہو میرب، تم نے مجھے ہوا تک لگنے نہیں دی۔ دریا نے میرب کے بازو پر زور سے چٹکی لی۔ اف، دریا کی بچی، وہ پیچھے ہوئی۔ بھابھی پلیز، ہمارے سامنے ہی آپ ہماری ہونے والی نصف بہتر پر تشدد کر رہی ہیں۔ ہم یہ سب برداشت نہیں کر سکتے۔ اس سے پہلے کہ ہم السلام علیکم ایوری ون، ولید نے اپنی مسز کے ساتھ ان کے پاس آ کر کہا، لو جی، ایک اور جورو کا غلام یہاں موجود ہے اور دوسرا تشریف لا چکا۔ ارحم نے دونوں پر ایک ساتھ ٹیک کیا۔ اور تیسرا بننے جا رہا ہے۔ ولید نے ہنستے ہوئے ارحم کی گردن دبوچی۔ ابے چھوڑ نہ، کیوں میرا امپریشن خراب کر رہا ہے میرے سسرال میں؟ ارحم کی دہائی پر سب مسکرا دیے۔ یوں ہنستے مسکراتے خوبصورت شام کا اختتام ہوا۔ اسلام آباد سے واپسی پر آذر کی گاڑی کا بہت سیریس ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ وہ ICU میں تھا۔ نگین باہر بیٹھی بیٹے کی صحت یابی کی دعا مانگ رہی تھی۔ ICU کا دروازہ کھلا۔ نگین جلدی سے آگے بڑھی۔ میرا بیٹا کیسا ہے ڈاکٹر صاحب؟ آئی ایم سو سوری مسز نگین حیات، مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے کہ آذر اب چل نہیں پائے گا کبھی۔ ایکچولی ایکسیڈنٹ از ٹو مچ سویئر، جس کی وجہ سے ان کی دونوں ٹانگیں ڈیمیج ہو چکی ہیں۔ نہیں، ایسا کیسے؟ نہیں، نگین روتے ہوئے چلائی۔ پلیز مسز حیات، بی بریو۔ ڈاکٹر تسلی کے 2-4 فقرات کہہ کر چلا گیا اور پیچھے بیٹھی نگین کو اپنی ایک کوتاہی، اپنی کی گئی زیادتیاں یاد آنے لگیں۔
جب نگین شادی کے بعد حیات ہاؤس آئی تو اس نے شروع دن سے ہی ماریا اور دریا کو ڈرا دھمکا کر خود سے اتنا دور کر دیا کہ وہ دونوں بہنیں جوانی کی دہلیز پر پہنچ گئیں، مگر نگین سے کبھی کوئی فیور نہیں مانگی۔ نگین نے ہمیشہ ان دونوں کے سامنے عاذر کو ہر غلط بات پر سپورٹ کیا جس کا وہ ناجائز فائدہ اٹھا کر انہیں ہیریس کرتا تھا۔ ماریا کی ڈیتھ کے بعد جب محسن حیات بزنس معاملات میں ایکٹیو نہ رہے تو اس لالچی عورت نے پیسے کی ہوس میں اندھی ہو کر ان کو سلو پوائزن دینا شروع کر دیا تھا، جس کی وجہ سے محسن ماریا کے جانے کے بعد محض 1.5 سال میں ہی زندہ نہ رہ سکے۔ سب کی نظر میں یہ ماریا کے غم اور کھلتی قدرتی موت تھی، مگر اس خوفناک حقیقت سے خود نگین، عاذر اور وہ لالچی ڈاکٹر جس سے محض چند لاکھ روپوں کی خاطر اپنی مسیحائی کو گنہگاری میں تبدیل کیا آگاہ تھے۔ اور اس کے علاوہ وہ پاک ذات جو ہر ظاہر و باطن سے آگاہ ہے، اور یہی نہیں بلکہ دریا کا پتہ صاف کرنے کے لیے بھی عاذر کے تھرو گندی پلاننگ کی تھی اس عورت نے۔ آج اسے اپنا ہر ستم ہر گناہ یاد آ رہا تھا، پر اب مداوے کو دیر ہو چکی تھی۔ بے شک ہر انسان اپنے کیے کا بدلہ ضرور پائے گا۔ کنان اور دریا تقریباً رات 2 بجے کے قریب اپنے ریسیپشن کے فنکشن سے فارغ ہو کر کمرے میں آئے، جہاں ان کے کمرے کی پھولوں سے کی گئی خوبصورت سجاوٹ ان کے لیے ایک اور خوشگوار سرپرائز تھا۔ اف، کتنا اچھا لگ رہا ہے یہ سب، دریا نے کمرے کے بیچوں بیچ گول چکر لگا کر کہا۔ ہاں، مگر تم سے کم۔ کنان کی گھمبیر سرگوشی دریا کے قریب ابھری۔ وہ سٹپٹائی۔ میں چینج کر لوں۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی، مگر کنان نے بازو پھیلا کر راستہ روکا۔ کنان پلیز۔ وہ اس کی نظروں کی تپش سے کنفیوز ہوئی۔ نو مور پلیز، لیٹس گو اینڈ سیلیبریٹ آور گولڈ ویڈنگ نائٹ ڈیئر۔ کنان نے آہستگی سے بھوجل آواز میں کہہ کر دریا کو حصار میں لیا۔ کنان، میں تھک گئی ہوں، پلیز۔ دریا نے حصار توڑنا چاہا مگر ناکام رہی۔ لو یو اے لاٹ۔ اس کے کان کے پاس پیار بھری سرگوشی ہوئی۔ کنان، جی جانے کنان۔ کنان اس وقت جذبات کی رو میں بہتا صرف اپنے دل پر اپنے دھڑکنوں کو سن رہا تھا۔ میں کچھ کہہ رہی ہوں، اگر سنے تو۔ دریا پاؤں اٹھا کر اس کے کانوں تک پہنچ کر چلائی۔ کنان اس کے چیخنے پر ہوش میں آیا۔ کیا کہا تم نے؟ اف، یہ کہا میں نے۔ دریا نے غصے سے اس کے بال دونوں ہاتھوں میں جکڑ کر کھینچے۔ اے خوبصورت چڑیل، اتنا ستم مت کرو کہ لوگ مجھے گنجے کی بیوی کہہ کر پکاریں۔ کنان کی بات پر دونوں کا کہا بلند ہوا۔ مجھے منظور ہے، دریا نے ہنسی روک کر کہا۔ مگر مجھے منظور نہیں، کنان نے برا سا منہ بنایا۔ کیوں؟ دریا نے معصومیت سے پوچھا۔ اچھا بس اب باتوں میں لگا کر بیوقوف مت بناؤ، سمجھی؟ اس نے دریا کا ناک پکڑ کر پیار سے کھینچا۔ میں بنے بنائے کو کیا بناؤں گی؟ وہ مسکراتی ہوئی بولی۔ کنان نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اس کی ملائمت محسوس کرتے ہوئے ہونٹوں سے لگائے۔ میں آج بہت خوش ہوں دریا۔ اس کی آواز میں چھلکتی خوشی محسوس کی جا سکتی تھی۔ میں بھی۔ دریا اس کی شرٹ کے بٹن کھولتی اور بند کرتی مصروفیت سے بولی۔ تو پھر کیا خیال ہے؟ بوجھل آواز میں پوچھا گیا۔ کس بارے میں؟ وہ حیران ہوئی۔ کنان نے پیار سے اس کے کان سے ہونٹ لگا کر سرگوشی کی۔ اجازت ہے؟ دریا نے ایک نظر کنان کی آنکھوں میں دیکھا اور وہاں نظر آتے محبتوں کے سمندر کو دیکھ کر شرماتے ہوئے ہاں میں سر ہلا کر منہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ کنان نے بھی سرشار سا ہو کر اس کے گرد اپنی باہوں کا مضبوط حصار باندھا اور ہونٹ اس کے بالوں پر ٹکا دیے۔ وہ خوش تھا، سرشار تھا اور پرسکون بھی تھا۔ ہونا بھی چاہیے تھا۔ آخر کو اتنے لمبے انتظار کے بعد کنان کے پاگل پن کو اس کا پیار جو مل گیا تھا۔ ہاں ہم تو پاگل ہیں اور پیار ہمارا پاگل پن۔ ہاں ہم کو تم سے پیار ہوا اور یہی ہمارا پاگل پن۔